السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ 30 سپتمبر 1991 سے امریکن ٹیلی ویژن پر تاریخ کا بدترین شو شروع ہوا جو کہ کچھ سال پہلے بند ہوا۔ اس کا نام تھا دی جیری اسپرنگر شو۔ اس شو کا فارمیٹ بہت ہی عجیب و غریب تھا کیونکہ یہ ایسے لوگوں کے لیے بنا تھا جو کہ ٹی وی پر آ کر پوری دنیا کے سامنے اپنے تمام پرسنل رازوں کو کھول کر رکھ دیتے، ایسے راز جو کہ بے شرمی اور بے حیائی پر مشتمل ہوتے، مگر اس سب کے باوجود یہ ذرا بھی امبیرسمنٹ محسوس نہ کرتے۔ یہ لوگ شو میں آ کر اپنی اصلی زندگی کے مسائل کو ڈسکس کرتے جس کے بدلے میں ان کو اچھا خاصا پیسہ بھی دیا جاتا۔ مثال کے طور پر کس کا شوہر کس کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، کس کا بوائے فرینڈ کسی اور لڑکی کے ساتھ سوتا ہوا پکڑا گیا، اور اس لڑکی کے بچے کا اصل باپ کون ہے۔ یہ سب کچھ حقیقت تھا، نہ کہ یہ لوگ پیڈ ایکٹرز تھے اور نہ ہی کوئی یہ اسکرپٹڈ ڈرامہ تھا۔ اس شو کا فارمیٹ بہت ہی انٹرسٹنگ تھا اور لوگوں کو بھی دوسروں کی زندگی کے راز کو جان کر، لڑائی جھگڑا دیکھ کر اور ڈرامہ دیکھ کر مزہ آ رہا تھا، اور شو کی ریٹنگ بڑھنے سے چینل کی اچھی خاصی آمدنی بھی بڑھ گئی تھی۔ اسی لیے مسلسل 27 سال چلنے کے بعد آخرکار 2018 میں جا کر یہ شو ختم ہو گیا۔ لیکن اصل میں یہ شو امریکہ میں فیملی سسٹم کے زوال اور اخلاقیات کی گراوٹ کا آئینہ دار تھا، اور یہ بتا رہا تھا کہ یہ قوم عورتوں کے حقوق کے نام پر انہیں آزادی دینے کا لالچ دے کر سڑکوں پر لا کر ایک ورکنگ وومن نہیں بلکہ ایک طوائف بنا چکی ہے۔ اسی کانسیپٹ پر اس شو کے اندر ایک اسپیشل فارمیٹ بھی شامل کیا گیا جس کا نام تھا کہ اس بچے کا باپ کون ہے۔ شو کے نام سے ہی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ شو میں آنے والی لڑکی کے بچے کے باپ کو ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی، کیونکہ اس عورت کو خود نہیں پتا ہوتا تھا کہ اس بچے کا باپ دراصل ہے کون۔ شو کی انتظامیہ اس عورت کے کہنے پر ہر اس شخص سے رابطہ کرتی جس سے وہ ملتی رہی، اور ان لوگوں کو باری باری بلا کر اور ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کر کے بچے کے باپ کو تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی، اور یہ سلسلہ تب تک جاری رہتا جب تک کہ اس بچے کا باپ نہ مل جاتا، پھر چاہے اس کام کے لیے 20، 30 یا 40 مردوں کو ہی کیوں نہ بلانا پڑے۔ جتنے بھی لوگ اس شو میں آتے وہ اس بات کا اعتراف کرتے کہ ہم اس عورت سے جنسی تعلقات رکھ چکے ہیں، جو کہ دراصل اس مہذب قوم کے اخلاقیات کا جنازہ تھا جسے آج ہماری نوجوان نسل میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگوا کر سڑکوں پر نکال کر باپ، بیٹے، شوہر اور بھائی کے سامنے کھڑا کرنا چاہتی ہے، جو کہ اس کی عزت اور جان کے محافظ ہیں، کیونکہ ان کا خود کا معاشرہ تو اب اخلاقی طور پر تباہ ہو چکا ہے جسے واپس لانا کسی صورت ممکن نہیں۔ مگر انسانی حقوق کی علم بردار بن کر اور مسلم معاشرے کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر انسانوں کی کھال کے اندر موجود یہ بھیڑیے عورتوں کو ان کی رکھوالی کے نام پر سڑکوں پر لا کر خود ان کا شکار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ایک بار اس شو کے اندر کچھ ایسا غیر معمولی ہوا جسے دیکھ کر دیکھنے والے سب دنگ رہ گئے۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ ایک عورت نے شو پر آتے ہی 50 ایسے لوگوں کی لسٹ انتظامیہ کو دی جس پر اسے شک تھا کہ ان میں سے کوئی ایک اس کے بچے کا باپ ہو سکتا ہے۔ لیکن جب ان 50 لوگوں کو بلا کر ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا گیا تو دیکھنے والوں کی حیرت کی انتہا اس وقت تھی جب کسی ایک شخص کا بھی ڈی این اے اس بچے سے نہ ملا۔ یوں 200 لوگوں کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا گیا، مگر رزلٹ وہی رہا، جس کے بعد اس عورت نے مزید لوگوں کو بلانے سے انکار کر دیا۔ ایک معاشرہ کس حد تک اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو سکتا ہے کہ ایک لڑکی پوری دنیا پر آ کر اپنے گناہوں کا چرچا کر کے پوری دنیا کو دکھائے اور لوگ اسے بس ایک انٹرٹینمنٹ کے طور پر دیکھیں، جو کہ بالکل ایک عام سی بات ہو۔ اس کا اندازہ آپ کو بخوبی اس شو سے ہو گیا ہوگا جس لڑکی کے یقیناً ماں باپ، بہن بھائی اور رشتہ دار بھی اس شو کو دیکھتے ہوں گے، لیکن اس کی شرم، حیا، خوف اور بے عزتی کا ڈر بالکل ختم ہو چکا ہے۔ جہاں پر وہ رہتی ہے، جن لوگوں سے وہ ملتی ہے، اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج یہ معاشرہ اس لیول پر کیسے پہنچا کہ شادی کے کانسیپٹ کو تقریباً ختم کر دیا گیا ہے۔ اس ملک کے اندر بے حیائی کا طوفان آ چکا ہے، رشتوں کا تقدس اور پہچان بھلا دی گئی ہے۔ تو اس کا جواب ہے کہ ایسے قانون لا کر جس کے اندر کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص کی زندگی میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ ہر عورت کی اپنی مرضی ہے اور ہر مرد کی اپنی مرضی ہے کہ جس سے چاہے جیسے چاہے تعلقات رکھے، کوئی عدالت، کوئی قانون اسے سزا نہیں دے سکتا۔ انہیں میرا جسم میری مرضی کا نعرہ دیا گیا، ہم جنس پرستی کی تربیت دی گئی، اسے قانونی حیثیت دی گئی جس نے رشتے کے فطری تقاضوں کو ہی بدل دیا۔ نئی ٹرمز کو بے شرمی سے فیشن اور انسانی حقوق کی صورت کے اندر داخل کیا گیا، مثلاً گیز، لیسبین اور ڈریگن کوئن وغیرہ، جو ایک نفسیاتی اور دماغی بیماری کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ان لوگوں کی زندگی سے مذہب کو مکمل طور پر نکال دیا گیا، اور آج اس قوم کا یہ حال ہو گیا ہے کہ اپنے باپ تلاش کرنے کے لیے انہیں ڈی این اے ٹیسٹ کروانا پڑ رہے ہیں۔ کیا یہ ہم لوگوں کے لیے ایک سبق نہیں ہے، خاص طور پر اس لبرل طبقہ کے لیے جو کہ اسے اپنی آزادی اور حق سمجھتا ہے اور ان کے حق کے اندر قانون لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے؟ اسلام جو کہ فیملی سسٹم کے معاملے میں بہت ہی سخت ہے، لوگوں کو جوڑ کر ایک معاشرہ بناتا ہے، ایسا معاشرہ جسے توڑا نہیں جا سکتا۔ میاں بیوی، ماں باپ، بہن بھائی اور رشتہ داروں کے حقوق اور فرائض بیان کرتا ہے، جس پر چل کر ایک امن پسند اور حیادار معاشرہ پیدا ہوتا ہے۔
ورنہ اگر آپ کے ہمسائے کے گھر کے اندر آگ لگی ہو تو ممکن ہے کہ وہ آگ کے کچھ شعلے حسد کے اندر آپ کے گھر پر بھی پھینک دے کہ میں تو ڈوب رہا ہوں، چلو ساتھ ساتھ اسے بھی برباد کرتا چلوں۔ لعنت بھیجنی چاہیے ایسے پڑھے لکھے طبقے پر جو کہ ماڈرنزم کے چکر میں بے شرمی پھیلا کر معاشرے کو توڑنا چاہتے ہیں، مگر سلام ہے آج کل کے ان پڑھ لوگوں پر جو کہ سادہ اور ان پڑھ ہونے کے باوجود اسلام کے ہر حکم پر اور خاندانی نظام پر یقین رکھتے ہیں اور اس پر کسی بھی صورت کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عورتوں کے حقوق کی تنظیمیں عورت کے حقوق کے نام پر مغربی معاشرے کی غیر اخلاقی اقدار اور بے حیائی کو ہمارے معاشرے کے اندر عام کرنا چاہتی ہیں۔ ان کے نزدیک اس وقت عورت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے پردہ، دوسرا مسئلہ ہے گھر کے اندر باپ، بھائی یا شوہر کو اس سے متنفر کرنا، اور تیسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت اپنے گھر اور خاندان تک محدود کیوں ہے۔ اسے چادر اور چار دیواری سے باہر نکال کر اور گھر کی ذمہ داریوں سے ہٹا کر باہر کی دنیا کے اندر اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کی اجازت دی جائے، جیسا کہ اب تک یورپ اور امریکہ کے اندر ہو رہا ہے۔ مغرب کی جنس زدہ سوسائٹی جہاں پر مدر پدر آزاد عورتیں سر عام نیم برہنہ ہونے کو اپنا حق سمجھتی ہیں اور ہوتی بھی ہیں، یہ تنظیمیں اس طرح کا معاشرہ یہاں پر بھی چاہتی ہیں۔ ان کے مطابق عورت کا یہ بھی حق ہے کہ اسے موٹر سائیکل چلانے کی اجازت دی جائے، سگریٹ پینے کی آزادی ہو، اسے نیم برہنہ ہونے سے کوئی نہ روکے۔ یہ تنظیمیں دراصل اسی ایجنڈا کے تحت کام کرتی ہیں اور خواتین کے حقیقی مسائل سے انہیں بالکل بھی کوئی دلچسپی نہیں۔ ایک طرف دیہات میں رہنے والی اور قبائلی نظام کے تحت سخت ترین زندگی گزارنے والی اور مسائل میں گھری ایک عورت ہے، اور دوسری طرف ہیں عورتوں کے حقوق کی یہ تنظیمیں۔ در حقیقت ان دونوں کے مسائل اور مقصد کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ جہاں تک عورتوں کے حقوق کی بات ہے تو اسلام سے بڑھ کر کس مذہب نے عورت کو حقوق دیے ہیں؟ ایسی عورت کو جسے پیدا ہوتے ہی دفنا دیا جاتا، اسلام نے ہی اسے ماں، بہن، بیٹی اور بیوی بنا کر نہ صرف الگ الگ حقوق دیے بلکہ اس کے پاؤں کے نیچے جنت بھی رکھ دی۔ سورہ تکویر میں اللہ پاک نے غضبناک انداز کے اندر فرمایا کہ قیامت کے روز ایک گاڑی ہوئی لڑکی سے یہ پوچھا جائے گا کہ تجھے اس شخص نے کس جرم کے اندر قتل کیا۔ دل دلا دینے والا انداز یہ ہے کہ قاتل سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے قتل کیوں کیا، بلکہ قتل ہونے والی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ اس ظالم نے تجھے کیوں قتل کیا، تیری خطا کیا تھی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئی تو قیامت کے روز وہ شخص اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو اکٹھے کر کے فرمایا کہ وہ اور میں اس طرح سے ساتھ آئیں گے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ہاں لڑکیاں پیدا ہوئی اور وہ ان کی اچھی طرح سے پرورش کرے تو یہی لڑکیاں قیامت کے دن اس کے لیے دوزخ میں آڑ بن جائیں گی۔ اب فیصلہ ہماری نوجوان نسل کو کرنا ہے کہ انہیں کس کا ساتھ چاہیے، باپ ڈھونڈنے کے لیے لیبارٹری ٹیسٹ کرنے والے اس معاشرے کا، یا قیامت کے روز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کے اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے کیسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔